ایک بہت نامور صحافی ہیں کراچی سے. انہوں نے مجھے ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے نا وہ لائن پہ لیا. میں اس وقت ٹریول کر رہا تھا اسلام آباد سے لاہور. بارش ہو رہی تھی، رات کا وقت تھا. مجھے کہنے لگے جی کہ آپ اب اس حکومت کے خلاف کب لانگ مارچ کریں گے؟ اس حکومت نے تو پاکستان کا بہت برا حال کر دیا. تو کب لانگ مارچ کریں گے، کب اس کو ختم کریں گے؟ میں نے کہا میں اپوزیشن لیڈر ہوں. میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے لانگ مارچ کروں گا. تو میں کیوں لانگ مارچ کروں؟ میرے منشور میں نہیں ہے اس طرح لانگ مارچ کر کے حکومتوں کو ختم کرنا. اور آپ جانتے ہیں ہم نے پورا موقع دیا، وقت دیا، حکومت نے اپنی مدت مکمل کی. اب مجھے بتائیں کہ یہ کہاں کی ڈیموکریسی اور کہاں کی سیاست ہے؟ ادھر سے حکومت ایک مینڈیٹ لے کے آتی ہے تو ادھر سے آپ اس کے خلاف دھرنے شروع کر دیں، اور آپ یہ زبان استعمال کریں کہ وزیر اعظم کو ہم وزیر اعظم ہاؤس سے اس گردن میں رسا ڈال کے کھینچ کر لے کے آئیں گے. اور کہاں لکھا ہوا تھا کہ آپ محترم قبلہ حضور طاہر القادری صاحب کے ساتھ آپ اپنا جو ہے نا وہ کریں گے، جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اشتراک کریں گے، گٹھ جوڑ کریں گے، اشتراک کریں گے، اور ان کے ساتھ آپ اپنا جو ہے وہ لانگ مارچ کریں گے. کیا واسطہ طاہر القادری صاحب کا پاکستان کے ساتھ؟ وہ کون ہے پاکستان کی سیاست کے؟ ان کے ساتھ آپ گٹھ جوڑ کر رہے ہیں. اور بھی افراد اور عناصر بیچ میں ملے ہوئے تھے. ابھی گورنمنٹ بنتی ہے، الیکشن ہوتے ہیں، آپ 35 پنکچروں کی بات کرتے ہیں. وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو کہ بہترین چیف جسٹس تھے، میں دل سے ان کی بہت عزت کرتا ہوں. انہوں نے ناصر الملک، اور انہوں نے یہ فیصلہ سنایا کہ کوئی 35 پنکچر والی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، سب الیکشن فیئر ہوئے ہیں. اور میں جا رہا ہوں بھائی آپ کے پاس وہاں پہ بنی گالا میں بطور وزیر اعظم، بنی گالا جا رہا ہوں آپ کے ساتھ، آپ کے گھر میں جا رہا ہوں. میں یہ بھی کہہ سکتا کہ میں نہیں آتا، آپ آئیں. میں تو پاکستان کی خاطر گیا تھا ان کے پاس کہ بیٹھیں آپ بات کریں، کیا آپ چاہتے کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں چاہتے. بعد میں پتہ لگا جی کہ سڑک بنی گالا سے بنا دیں آپ اسلام آباد سے بنی گالا تک. کل کو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ اگر موقع دیتا، ہم اپنا وہی کریں گے جو ہمارے منشور میں لکھا ہوگا. ہم وہی کریں گے کہ جو ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں ہونا چاہیے، اور ہم وہی کریں گے جو پاکستان کے عوام کی خوشحالی کا ایجنڈا ہے. اگر ہم اپوزیشن میں آتے ہیں، ہم وہ کام کبھی بھی نہیں کریں گے جو انہوں نے کیا، کچھ بھی ہو. یہ ہمارا منشور ہے بھائی. اور منشور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب میرے پاس آئے 2013 میں کے فوراً بعد کہ نواز شریف صاحب ہم اس وقت KPK میں اپنی گورنمنٹ بنا سکتے ہیں، آپ اور ہم مل کر گورنمنٹ بنا سکتے ہیں اور ہمیں بنانی چاہیے. میں نے کہا مولانا صاحب عددی اعتبار سے ان کے ووٹ زیادہ ہیں، 2-3 ہی زیادہ ہیں، عددی اعتبار سے وہ زیادہ ہیں، لہٰذا ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کل کو یہ کہا جائے کہ ہم نے ان کی حکومت نہیں بننے دی. انہوں نے میری بات مان لی، ان کی بڑی مہربانی، بہت ان کا شکریہ. لیکن 2018 میں پنجاب کے اندر مکمل طور کے اوپر مسلم لیگ نون نمبر 1 پارٹی تھی، لیڈنگ پارٹی تھی. اور پھر وہاں پہ مرکز میں جس طرح سے جو آپ کو پتہ ہے، میں اس بحث میں اب نہیں جانا چاہتا آج کے دن کہ کس طرح سے RTS بند ہوا اور کیا ہوا. وہ نہ ہوتا تو مرکز میں بھی یقیناً گورنمنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی بنتی. لیکن پنجاب میں اس کے بعد ہیلی کاپٹر اڑے، انہوں نے جہاز اڑائے، کیا کچھ نہیں کیا. ہمارے بندوں کو پکڑ کے لائے اور پھر مصنوعی ایک اپنا جو بنا کے اکثریت، تو پنجاب نے اپنے دھکے سے اپنی حکومت قائم کر لی. یہ منشور ہمارا نہیں ہے بھائی، یہ کسی اور کا ہو سکتا ہے، ہمارا نہیں. یہ سب بیٹھے ہوئے تھے لندن میں. میں نے کہا شہباز صاحب گورنمنٹ نہ لو، اور اگر لے لیے تو خط چھوڑ دو. بیٹھے ہیں سب، لیکن ایسے حالات پیدا ہو گئے، الٹیمیٹم دے دیا. میں نے کہا بھائی الٹیمیٹموں کے سامنے تو ہم سر نہیں جھکاتے، میں تو نہیں جھکاؤں گا.
نہ آپ نے جھکانا ہے. شہباز صاحب کی تقریر تیار تھی, رات کو انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کرنا تھا اور بالکل تیار, 4 گھنٹے رہ گئے تھے, الٹیمیٹم آ گیا. میں نے خود کہا ان کو اب نہیں چھوڑنا آپ نے, اب رہیں آپ مقابلہ کریں. تو ملک ویسے ڈیفالٹ کی سچویشن پہ آ گیا. تو میں نے کہا کچھ بھی ہو اب ہم اپنا جو ہے نا وہ نہیں کریں گے. اب اس کو پہلے الٹیمیٹم کی قیمت کا پتہ لگ جائے, اس کے بعد پھر ہم اپنا اگلا کام کریں گے. پہلے تو آپ چھوٹی سزوکی گاڑی بھی خرید لیتے تھے, ہونڈا بھی خرید لیتے تھے, یہ ٹویوٹا بھی خرید لیتے تھے. آج کتنے لوگ خرید سکتے ہیں آج ہونڈا اور یہ ٹویوٹا اور دوسری گاڑیاں؟ کوئی, بڑے کم رہ گئے ہیں. جو میرے زمانے میں 20-20 لاکھ روپے کی جو گاڑیاں تھیں آج 1-1 کروڑ کے قریب پہنچ گئی ہیں. غریب آدمی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, کئی بیچارے موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں, آگے بھی ایک بچہ بیٹھا ہوتا ہے, بندہ گاڑی موٹر سائیکل چلا رہا ہوتا ہے, اس کے بعد اس کے پیچھے اس کی بیگم ہوتی ہے, بیگم کے پیچھے 2 بچے بیٹھے ہوتے ہیں, بیچ میں ایک آدھ اور بھی ہوتا ہے. بھائی لوگ کہتے ہیں یہ کیا, کئی لوگ کہتے ہیں انہوں نے کیا پورا خاندان بٹھایا ہوا ہے, کیا ضرورت ہے ان کو ایسا کرنے کی؟ بھائی مجبوری بھی ہے. وہ بیچارے انہیں کہیں جانا ہوتا تو رکشہ مہنگا ہے, ٹیکسی مہنگی ہے, دوسری سواریاں مہنگی ہیں, تو وہ نہیں پے کر سکتے. کسی سے ضروری جانا پڑتا ہے تو بچوں کو ساتھ, چھوٹے بچے تو ساتھ لے کر جانا پڑتا ہے, اور کوئی سواری نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ اگر وہ دن رہتے 1990 سے آگے, وہ دن رہتے, خلل نہ آتا, 2018-17 والی وہ یہ پاکستان کے ساتھ حادثہ نہ ہوتا, آج ان لوگوں کے پاس موٹر سائیکل گاڑیاں ہوتی, روزگار ہوتا ان کے ہاتھ میں, یہ بجلی اتنی مہنگی نہ ہوتی, بلکہ ہوتی ہی نہ. ہمارے زمانے میں تو کوئی بجلی کی شکایت نہیں تھی, 2017 میں کوئی شکایت نہیں تھی, لوگ خوش تھے. یہ فیکٹریاں بھی چل پڑی ہیں, گھروں میں بھی بجلی آ رہی ہے, چولہے بھی جل رہے ہیں, کھانا بھی پک رہا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. اور ہم خوش تھے کہ ہم نے قوم کی خدمت کی ہے. تو کیا کیا انہوں نے؟ ہماری موٹر ویز کے اوپر تو صرف کاریں نہیں چلتی, صرف ایئر فورس کے جہاز اترتے ہیں اور ٹیک آف کرتے ہیں. ایسے ہی انہوں نے رولا ڈالا ہوا ہے, بیکار کا, لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے, اور چند لوگ ہمارے بے وقوف بھی بن جاتے ہیں آسانی کے ساتھ. اور سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ ہمارے چند لوگ, میں سب کی بات نہیں کرتا, خیبر پختونخوا کے بنتے ہیں. یہ بیماری ادھر سے آئی ہے, اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح کا بندہ جو ہے وہ اس کو موقع دیا. ہم نے تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کہا مل کے کہ ہم نہیں بھائی, ہم نہیں بناتے. میرا خیال ہے کہ وہ شاید ممکن ہے, مجھے آج لگتا ہے کہ جیسے وہ ہم نے غلط فیصلہ کیا تھا, آنے ہی نہیں دینا چاہیے تھا. نہ ہوتا بانس نہ بانسری بنتی.